تب افرایم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتاح سے کہنے لگے، جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتاح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلہ کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ بس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتاح سب جلعادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا، اور جلعادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بکوڑے ہو جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اسے کہتے شبلت تو بول، تو وہ شبلت کہتا، کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے، اور افتاح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر جلاد افتاح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا۔ اس کے بعد بیت لحمی ابسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا۔ اس کے 30 بیٹے تھے، اور 30 بیٹیاں اس نے باہر بیاہ دیں، اور باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے 30 بیٹیاں لے آیا۔ وہ 7 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا، اور ابسان مر گیا اور بیت الحم میں دفن ہوا۔ اور اس کے بعد زبولونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور وہ 10 برس اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور زبولونی ایلون مر گیا اور ایالون میں جو زبولون کے ملک میں ہے دفن ہوا۔ اس کے بعد پھر آتونی حلیل کا بیٹا عبدون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے جو 70 جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے، اور وہ 8 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اور پھر آتونی حلیل کا بیٹا عبدون مر گیا اور امالیکیوں کے کوہستانی علاقہ میں پھر آتون میں جو افرائیم کے ملک میں ہے دفن ہوا۔ آمین۔